نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیرے کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہوگا، کھایا بھی ہوگا، اس کی سلاد بھی کھائی ہوگی، ویسے بھی پیس کھائے ہوں گے، نمک لگا کے، لال نمک لگا کے، ہے نا، کھایا تو ہوگا نا کھیرا تو جانتے ہو نا۔ تو کھیرے کو ایک تو استعمال ہوتا ہے کھیرے کا کھانے میں، سلاد میں، ایک استعمال ہوتا ہے اس کا بیوٹی پارلر میں، ہے نا۔ بیوٹی پارلر میں جب بھی گئے، مساج سینٹر میں جب بھی گئے تو جناب علی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیس گول گول کاٹ کے آپ کی آنکھوں میں رکھ دیتے ہیں نا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے الو کی آنکھیں ہیں، لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کا جو ایسڈ ویلیو ڈپازٹ ہوئی ہوئی وہ نکل جاتی ہے۔ آنکھوں میں ایسڈ کیوں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں جناب علی سفید موتیا، کالا موتیا، عجیب بیماریاں آنکھوں کی، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ آنکھیں نہیں دھوتے، صبح اٹھتے ہی آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ منہ ہاتھ دھونا تو بالکل بیکار کام ہے، وضو کریں، صبح اٹھتے ہی جتنی جلد ہو سکے وضو کر لیں، آنکھوں میں پانی کے چھپاکے ماریں، کیونکہ جب رات کو آپ سو جاتے ہیں تو سارا کاربن ویلیو بوسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں سے آپ صبح باتھ روم چلے گئے، ہو گیا کاربن خارج ہو گیا، لیکن بھائی صاحب یہ کاربن، یہ ڈپازٹ، یہ ایسڈ، یہ تیزابی کیفیت آپ کی آنکھوں میں بھی ہوتی ہے، آپ کے منہ میں بھی ہوتی ہے، آپ کے یہ جتنا بھی اوپن ایریا، ہاتھ پاؤں، یہ وہ، تو اس میں بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ صبح وضو کرتے ہو تو رات کو جو تیزاب خارج ہونے کی کوشش کی ہے، اس نے ایسڈ خارج ہونے کی کوشش کی ہے، کچرا کبارہ کاربن خارج ہونے کی کوشش کی ہے، جس کو آپ آنکھوں کا کیچ بھی کہتے ہو، آنکھوں کی کیچڑ بھی کہتے ہو، آنکھوں کا میل بھی کہتے ہو، تو یہ جناب علی جب صبح جتنی جلدی آنکھیں دھو لو گے اتنی جلدی آنکھیں آزاد ہو جائیں گی۔ اب آپ صبح اٹھے، آپ ناشتہ کریں، آفس چلے جائیں، باتھ روم نہ جائیں، آپ شام تک بیڑا گرک ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا بھائی صاحب۔ تو اسی طریقے سے آنکھیں بھی جلدی دھونی ہوتی ہیں، تو آنکھیں جلدی دھل جائیں، سارا اوپن ایریا جلدی دھل جائے، تو جناب علی منہ پہ بھی کافی سارے مسام سے آپ کو ایسڈ نکلا ہوتا ہے رات کو، تو اس کا بہترین طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا ہے وہ وضو ہے۔ غسل کر لیتے ہیں، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پسینہ بہت زیادہ آ گیا تو بھی غسل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جناب علی کم از کم یہ ہے کہ وضو تو آپ جتنی جلد ہو سکے کر لیں، تو آپ کی آنکھیں سیو رہیں گی، آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں گی، آنکھوں میں انشاءاللہ اللہ کرے گا سفید موتیا، کالا موتیا، زخمی کیفیت، سڑان ویلیو نہیں آئے گی، اللہ محفوظ رکھے گا۔ نبی کے ایک بتائے ہوئے طریقے وضو کرنے سے کہ صبح جتنی جلد ہو سکے آپ نے وضو کرنا ہے، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی کہ کھیرے کا دو فائدے ہو گئے، تیسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ گرمیوں میں اکثر اوقات آپ نے بہت زیادہ گرم چیز نہیں بھی کھائی تو بھی پیٹ میں اتنی گرمی ہوتی کہ جناب پیٹ سے لے کے منہ تک سب گرم ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، چھالے آ جاتے ہیں، چھالے، زبان پہ چھالے، منہ پہ چھالے، اور یہ چھالے ایسے گلے پڑتے ہیں کہ بندہ کچھ کھا نہیں سکتا، بندہ بات نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت ایک عجیب سی ذہنی پریشانی میں آ جاتا ہے، عجیب سی کریمیں منہ میں لگاتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھائی مسئلے کو تو سمجھ لو پہلے اللہ والو، یہ سارے کا سارا جو گرمی میں پیٹ چھل گیا اور آنتوں میں سوزش آ گئی، جناب علی سینہ بھی جل رہا ہے، منہ بھی جل گیا، منہ بھی پکا ہوا ہے، زبان بھی پکی ہوئی ہے، منہ میں بھی چھالے، زبان میں بھی چھالے، ایسی تمام تر صورتحال کا جو سب سے آسان علاج ہے وہ کھیرا ہے۔ کھیرا آپ باریک کاٹ کے چھیل کے کھا سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، نہیں تو پھر ایسا ہے کہ کوئی آپ کو 2 گلاس کھیرے کا جوس بنا دے۔ یہ گرمی کی بات کر رہا ہوں، یہ تجربہ سردی میں مت کر لیجئے گا کہیں، ویسے منہ پکنے کا عمل عام طور پہ سردیوں میں تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ماں سوائے یہ کہ آپ نے کوئی بہت ہی زیادہ بد پرہیزی کر لی ہو، ورنہ یہ گرمیوں میں ہوتا، ٹھیک ہے جی، خصوصاً مئی کے اینڈ میں اور جون میں یہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کھیرے کا 2 گلاس آپ نے رس نکال کے پی لیا۔ اب یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں کسی کو کھیرے اور دھنیے کا کوئی نسخہ بتاؤ، ہرے دھنیے کا اور کھیرے کا، تو وہ جناب فوراً ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب علی ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، اس سے سنا ہے کہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کو گولی مارو، جان بچاؤ۔ یہ جو سڑاند ہے ایک آدھ دفعہ پینے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بر وقت علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدے میں، آنتوں میں جلن ہو، بڑھ گئی، سوزش بڑھ گئی، منہ میں چھالے آ گئے، زبان پہ چھالے آ گئے، مسوڑے میں چھالے آ گئے، تو ایسی صورت میں علاج تو کرنا ہے نا آپ کو۔ اپنی مردانگی کے چکر میں یہ سارا اگر سڑ کے بڑھ گیا تو یہ کینسر میں جائے گا، علاج گلے پڑ جائے گا، تو لہذا اس کو بر وقت علاج کرنا ضروری ہے۔
مردانہ کمزوری کا علاج بعد میں کراتے رہنا ضرورت پڑی تو، ایک آدھ دفعہ بر وقت علاج کرنے سے کسی یونٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ چیز بڑی ہوئی ہے نا، بڑی ہوئی کو آپ اعتدال میں لا رہے ہو نا، خائے مخم اچھے موڈ میں تو میں کھیرے کا رس نہیں پلا رہا آپ کو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب منہ میں چھالے آ گئے، زبان پہ چھالے آ گئے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 گلاس کھیرے کا رس پی لیں، اور پینے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، 10 منٹ تک لمبی واک کر کے آنی ہے، یا تو نماز پڑھ کے آ جاؤ، یا سودا لے کے آ جاؤ، یا اپنی عبادت پوجا کر کے آ جاؤ۔ 10 منٹ واک کرنی ہے فوری طور پر، نہ بیٹھنا ہے نہ لیٹنا ہے۔ اسی طریقے سے کھیرے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جناب علی جسم میں کہیں کسی بھی مخصوص پوائنٹ پہ خائی مخا میں جناب علی گرمی ہو رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، جل رہا ہے کوئی بھی مخصوص پوائنٹ، اب وہ عام طور پر گٹھلی ہونے کی صورت میں چھوٹی سی گٹھلی کیوں نہ ہو، کالی مرچ برابر کیوں نہ ہو جیسے بریسٹ میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی سوزش ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، اور لال بھی ہو رہا ہے، سرخ بھی ہو رہا ہے، تو لالی اور سرخی کو اور یا سوزش کو، جلن کو فوری طور پر اگر آپ نے ختم کرنا ہے، کھیرے کا پیس کاٹ کے پکڑ کے رکھ لیں 5 منٹ تک، انشاءاللہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وہ جو سوزش کی جو تخریب کاری ہو رہی تھی، وہ تخریب کاری ختم ہو جائے گی، آپ حالت امن میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ فیکٹر جو سوزش دے کے اس معاملے کو بڑھا کے کہاں لے جانے والا تھا، وہ فیکٹر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کھیرے کا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی چیز، کتنا بڑا مسئلہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں جانے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چیز جو ہے وہ جناب منٹوں میں اس کو نمٹا دیتی ہے۔ قدر کریں تو تب نا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پہ غور کیا ہو تب نا۔ ہمیں سارے موبائلوں کے نام، ان کے ماڈل، ان کے ورژن، ان کا جی بی سب پتہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ ہاں جی، ناقدری کی انتہا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز آپ کی نمٹ گئی، خصوصاً بریس میں جب کہیں بھی تھوڑی سی بھی گلٹی آ گئی، وہ سوج رہی ہے، سوزش دے رہی ہے، لال رنگ دے رہی ہے، جلن دے رہی ہے، یہ آگے جا کے بہت کچھ کرتی ہے، بگاڑا، تو وہ سارا بگاڑا پٹ کر کے مار سکتے ہو اگر آپ کو کھیرے کی معرفت نصیب ہو کہ کھیرے کا پیس کاٹ کے آپ کو لگا لینا ہے، 10 منٹ تک دبا کے رکھنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب علی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم کرنے میں جلن ہو رہی ہے خائے مقام میں، تو یہ بھی ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے، تیزاب بڑھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں بھی 2 گلاس کھیرے کا جوس ایک دفعہ پینے سے کوئی نامردگی نہیں ہوتی، ایک دفعہ پی لیجئے، حالت امن میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیشاب کی جلن ہو رہی، اس میں بھی یہی علاج ہوگا۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تو اس میں بھی کھیرا کاٹ کے 10 منٹ رکھ لیں آنکھوں کے اوپر، تو یہ ساری جلن ڈپازٹ جو ہے اس کو اخراجی کیفیت میں تبدیل کر دے گا۔ پھر آنکھیں چھپا کے مار کے دھو لیجئے، وضو کر لیجئے، غسل کر لیجئے۔ آپ کھیرے کا یقین کرو، اللہ نے اتنے فائدے دیے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، کر کے دیکھ لیجئے، اللہ زندگی اچھی کر دے کہ ایک اتنا سا کھیرا اتنی بڑی چیز ہوتا ہے۔ تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔